دریافت فرمایا ہے کہ سورہ زمر اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ جو اشکال آپ نے تحریر فرمایا ہے اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اتنی بڑی تعداد جہنمیوں کی ہوگی اور اتنی کم تعداد جنتیوں کی ہوگی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہی اشکال پیش کیا گیا تھا جو آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ آپ اسی آیت کریمہ کی مختلف تفاسیر دیکھ لیں اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جو 1000 میں سے 99 ہیں ان میں بڑی تعداد اکثریت یہ یاجوج اور ماجوج کی ہوگی، ان کو بھی کاؤنٹ کیا ہے، اور اگر ان کو نکال دیں تو پھر بہت بڑی تعداد اہل جنت کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جہنمیوں کو نکالنا ہے، اللہ کی معافی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد 1000 میں سے بھی رکھی۔ یہ جو دوسرا سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے یہ تصوف میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان ہے جو قانونی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان ہے جس میں لوگوں کو دھمکانا ہے۔ مثلاً یہ بتا دیا کہ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ قانون ضابطہ قاعدہ یہ بتا دیا۔ دوسری طرف فرمایا کہ لا يدخل جنت منان، جو لوگوں پر اپنے احسانات جتلاتا پھرتا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال یہاں بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ جہنم میں اپنا عذاب بھگت لے، اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ تو اصل میں ایسی زبان میں وہ جو کام اس نے کیا ہے نا، جیسے احسان جتلانا، اس کی شناعت، اس کی خرابی، اس کا برا ہونا بیان کیا گیا کہ یہ تو جہنم میں ہی جائے گا، یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حالانکہ ساری شریعت کی نصوص کتاب و سنت کی بتاتی ہیں کہ وہ جہنم سے نکالا جائے گا، اسے معافی دی جائے گی، چاہے وہ 1000 آدمی کا قاتل کیوں نہ ہو، اور پھر بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح کی جو زبان ہے یہ لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہے، جس گناہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور یہ وہ جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں اسی طرح مخلوق کو ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو اتنی بری بات کے قریب نہ جانا۔ تو اس لیے یہ جو ہے جن سے مخالف کی طرف نظر کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بڑی احتیاط کی باتیں کرنی چاہیے کہ اللہ کہے گا میری طرف نگاہ کیوں نہیں کی، تو یہ اللہ کہے گا۔ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا کہ اللہ واقعی کہے گا کسی کو بلا کے کہ یوں ہو جائے گا؟ یہ سب مفروضے قائم ہوتے ہیں بغیر یہ سوچے۔ اللہ کہے گا یہ کون بتا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے تھے، بس اللہ کے آخری رسول، انہوں نے تو کہیں نہیں فرمایا۔ ولیعذ باللہ، میں فرض کرتا ہوں ولیعذ باللہ کہ ایک آدمی ڈرائی فروٹ اپنی بیوی کے لیے لے کے آتا ہے، ماں جو اس سے کہے کہ ڈرائی فروٹ تم کھاتے ہو اور میرا خیال نہیں کرتے،
تو یہ اللہ جب پوچھے گا کہ اتنے اخروٹ اور بادام کیوں لائے تو خدا کو کیا جواب دو گے؟ اب کدھر سے اللہ اخروٹ اور بادام کو پوچھے گا؟ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ اس پہ پوچھے گا۔ اللہ اس قسم کے فرضی جملے جو بناتے ہیں نا، یہ صوفی بہت سے بناتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ ان چیزوں کو اصل میں کتاب و سنت میں تلاش کریں تو بسا اوقات وہ تو کیا اس جیسی کوئی بات ملتی ہی نہیں۔ تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرش پہ اللہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ عرش مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ یہ بھی تو سوچ لینا چاہیے۔ یہ ماتریدیوں کو ختم کرنے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے اس قسم کے شوشے اٹھاتے رہتے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں گمراہ قرار پائیں۔ امت کا بہت بڑا طبقہ پہلے بھی قائم تھا، اور عقیدے کے اعتبار سے الحمدللہ ماتریدی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اللہ عرش پہ ہے، اس پہ ابن جوزی کو بھی پڑھو اور باقیوں کو بھی۔ ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ سب وہابیت کا پرچار جو ہے نا، یہ اس میں چیزیں آتی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حنبلیو، یہ جتنا تم نے اپنے منہ پہ کالک ملی ہے نا 2 مسئلوں میں، سمندر کا پانی بھی تمہاری اس کالک کو نہیں دھو سکتا۔ یہ سب سعودیز اور یہ اس طرح کے خرافات پھیلاتے رہتے ہیں۔ اشعری بھی گمراہ ہیں، ماتریدی بھی گمراہ ہیں۔ انہیں لکھا ہے ابن جوزی نے، ابن جوزی رحمۃ اللہ خود بھی حنبلی تھے، بہت بڑے لوگوں میں سے، لیکن ابن جوزی نے لکھا، ایک یہ جو تم اللہ کے لیے جسم ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اور دوسرے جو تم یزید کی حمایت میں لگے ہوئے ہو نا، یہ اتنے اپنے منہ کو سیاہ کیا ہے، کالک ملی ہے کہ سمندروں کا پانی اسے نہیں دھو سکتا۔ اللہ عرش مخلوق ہے یا خالق ہے؟ مخلوق ہے یقیناً۔ تو جب یہ عرش پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے نہیں بنایا تھا، تو اس وقت اللہ کہاں تھا؟ جہاں تھا نا اب بھی وہیں ہے۔ الآن کما کان، وہ اب بھی ویسے ہی ہے جیسے اس وقت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر اور نماز جمعہ میں کیا کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ میں تلاوت کرتے تھے سورہ الدہر کی اور سورہ سجدہ کی۔ دوسری رکعت میں سورہ دہر اور پہلی رکعت میں سورہ سجدہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور اس کے بعد کی جو صورت ہے منافقون، یہ 2 پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، اور جس دن یہ 2 پڑھتے تھے جمعے کی نماز میں بھی یہی 2 تلاوت کیا کرتے۔ سورہ والشمس وضحاہا کے متعلق بھی طبرانی کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ابدال کے بارے میں، ابدال ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، یہ تصوف کی اصطلاحی چیزیں ہیں، اور صوفیہ نے ان چیزوں کو لکھا۔ یہ جتنے صوفی اس قسم کی چیزوں کو تحریر فرما گئے تھے، ان کے سمجھنے کے لیے جو علم کا لیول چاہیے نا، وہ عام طور پہ ہے نہیں۔ اور ابدال کی حدیث بہت سو نے نقل کی ہے، بہت سو نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بھی ایسی چیزیں تحریر فرمائیں، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شامی نے پورا رسالہ لکھا ہے اس پہ۔ ان چیزوں کو جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ جس لیول پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، یہ ہر آدمی کے سمجھنے کی باتیں بھی نہیں۔ جو زمین میں بادشاہ کی توہین کرے گا وہ اللہ کی توہین کرے گا۔ ولیعذ باللہ، توہین تو بادشاہ کی وہ ہے جس میں بادشاہ خود دیندار ہو، وہ خود خدا کی عبادت کرتا ہو، اللہ کا دین اس نے نافذ کیا ہوا ہو، وہ معاشی مسائل کو حل کرتا ہو۔ کسی بھی مملکت میں
شریعت نے سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیا ہے وہ حقوق العباد ہیں، اور لوگوں کے لیے زندگی کی بنیادی چیزیں آسان کرنا ہے۔ اب جب مطالعہ کریں گے اسلامک لٹریچر کا تو آپ کو اچھی طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ شریعت جس چیز پر زور دیتی ہے وہ اکنامک کی چیزیں، اکانومی ہے، اور جب اکانومی ہو مضبوط اور پیچھے فوج بھی کھڑی ہو تو بڑے بڑے بادشاہ جھک کے سلام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ قرض ورض کہیں سے نہیں لیتے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے نقب لگنے کا کوئی بھی چانس ان کے یہاں نہیں ہوتا، تو پھر وہ قوم ڈٹ کے نہ کھڑی ہو تو اور کون ہو؟ تو اس لیے فکر کرنی چاہیے جو بھی سلطان ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، کہ اپنی پبلک کو جینے کا موقع، بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرے۔ یہ جو دوسرے کافر ممالک ہیں یہ بھی ہمارے ہی دور میں رہ رہے ہیں نا، ان کے بچوں کے پاس اسکول میں بسیز ہیں، ان کے بچوں کے پاس تعلیم کے سارے مراحل ہیں، ان کے ہر محلے میں آپ لندن چلے جائیے، آپ امریکہ چلے جائیے، ہر جگہ ان کی لائبریریز ہیں، آپ لکھ کے دے آئیں کہ یہ کتاب چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر پہ ایک کتاب چھپی تھی تو لندن میں ایک دوست تھے جن کے ہاں حاضری تھی، تو ہم نے کہا حضرت آپ وہ کتاب، ان کا ہاں میں نے پڑھی ہے، ہم نے کہا کہاں سے، ہم تو خریدنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا چلیے۔ محلے کی لائبریری میں گئے، نام لکھایا اپنا اور وہ کتاب، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ جو خاتون کھڑی تھیں اس نے کہا آپ 5 منٹ ٹھہرے، 5 منٹ کے بعد اس نے کہا کہ فلاں دن کی فلائٹ جو دلی سے آ رہی ہے آپ کو کتاب مل جائے گی، اور 1 ہفتے سے بھی کم میں انہوں نے کتاب منگا کے حوالے کی، پیسے ادا کیے اور لے آئے۔ ہمارے یہاں کہاں ہیں؟ یہ صرف باتیں ہی ہیں اور خواب ہیں۔ عالم اسباب جب تک درست نہ کیا جائے خدا کبھی بھی معجزے اور کرامتوں کے ظہور نہیں کرتے۔ یہ سارے جو کرامتوں کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ کرامت ہوگی اور اللہ بغیر اسباب کے، خدا کبھی بھی بغیر اسباب کے نہیں کرتا، وہ کرتا ہے تو کرامت میں کرتا ہے اور معجزے میں۔ معجزہ ختم ہو گیا۔ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرامت برحق ہے، اور کرامت کے علاوہ پوری دنیا وہ علت و معلول کے قانون میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے فطرت میں یہ بات شامل رکھی ہے اور وہ کبھی نہیں بدلتا کہ پانی میں کودو گے نہیں تیرنا آیا تو مرو گے۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اولاد ایک خاص طریقے پہ ہوگی۔ اب ہر عورت اگر دعویٰ کرے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کیسے ممکن؟ اس لیے ایسے مذہبی لوگ اور قیادتیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ لے جاتے ہیں، وہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو رہنما ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے روٹی ہی نہیں ملی۔ نتیجہ یہ کہ مارے گئے، نتیجہ یہ کہ انسانوں نے ایک دوسرے کو کاٹ کھایا۔ یہی گمراہیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اکانومی کسی ملک کی وہ سلطان صاحب اس کے لیے کام نہ کریں اور پھر وہ امیر المومنین رہیں اور ان کی توہین اللہ کی توہین ہو۔ ایسے لوگوں کی توہین ہونی چاہیے، ایسے لوگوں پر کڑی تنقید ہونی چاہیے، مطالبہ ہونا چاہیے۔ آپ کی ایک عزیزہ نے گائے کی قربانی میں حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈالا، لیکن کسی صاحب نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ نہیں ڈال سکتے۔ وہ کیوں بھائی؟ وہ جن صاحب نے کہا ہے وہ پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ ہماری بھی کوتاہی ہے نا کہ ہم جس آدمی کو داڑھی والا دیکھ لیا مسئلے پوچھنے شروع کر دیے۔ یہ مسائل بہت مشکل ہوتی ہیں چیزیں، یہ ہمیشہ مفتی حضرات سے پوچھنی چاہیے جن کا تجربہ ہوتا ہے 20-30 سال، انہوں نے راتوں کی نیند حرام کی ہوئی ہوتی ہے کہ آگے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، ڈرتے ہیں اللہ سے، کانپتے ہیں کہ 3 مفتیوں میں سے 2 جہنمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کڑا معیار رکھا ہے قاضی کا، آپ نے فرمایا تم میں سے 2 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں۔ 66% کون اپنی عاقبت برباد کرتا ہے اتنی آسانی سے؟ معاذ اللہ۔ تو اس سے غلط بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ
لوگ ڈالتے ہیں، اب بھی ہمیشہ امت میں ہوتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہو رہا ہے بھئی، اب کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی وفات کے بعد وہ ہدیہ نہیں پیش کرتے تھے، اس کا ثواب نہیں بخشتے تھے یہ لوگ؟ یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا اور اس کے گھر والے نہیں کھا سکتے، وہ کیوں؟ خدا کا خوف چاہیے یار، یہ شریعت میں دخل دینا اور شریعت کے احکامات کو مسخ کرنا ہے، وہ نفلی عبادت ہے۔ 6 آدمیوں کے حصے ہیں، ایک نے کہا میرا حصہ بھی، جی آپ کیوں؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اس کا ثواب اللہ ان کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا جانور کا خون بہانا۔ اسے کہا اللہ میں جانور کا خون بہا رہا ہوں، آج کے دن کا سب سے اچھا عمل کر رہا ہوں، اللہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دے۔ بس اس گوشت کو کھا کیوں نہیں سکتا؟ وجہ یہ کوئی واجب صدقہ ہے جو غریبوں ہی نے کھانا ہے؟ واجب صدقات ہوتے ہیں، نفلی صدقہ وہ خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، محلے والوں کو بھی، اس میں کیا بات؟ سارے کا سارا گوشت غریبوں میں مسکینوں میں بانٹ دینا چاہیے، غلط بات ہے بھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی اور سارا گوشت گھر رکھ لیا، یہ گھر والوں کو کھلانا عبادت نہیں ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی صدقہ ہے جو تم اپنے بچے کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھلاتے ہو۔ اصل بنیادی طور پہ نا غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ صدقہ کا لفظ نہیں جانتے۔ عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کو، بس نیکی کو صدقہ کہتے ہیں، اور جو مالی نیکیاں ہوتی ہیں اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ مالی صدقات کہلاتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ، اللہ میری جسم کے جتنی بھی قربانی ہے، جسم سے جو عبادت کرتا ہوں اللہ آپ کے لیے، والطیبات، اور اللہ میری پاکیزگی وضو اور غسل سے لے کے پاک مال کمانے اور کھانے تک یہ سب کی سب تیرے لیے، والصلوات، اور میری دعائیں، میرا مانگنا، میرا گڑ گڑانا، میرا عاجزی، اللہ سب تیرے لیے۔ اس لیے صدقہ نیکی کو کہتے ہیں۔ پھر اس کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، واجب کا مطلب جیسے زکوٰۃ، واجب کا مطلب جیسے کسی نے نظر مان لی کہ اللہ یہ کام ہو جائے تو میں یہ اتنے پیسے تیری راہ میں، اتنا بکرے ذبح، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو نظر مانتا ہے یہ واجب ہے۔ صدقہ زکوٰۃ یہ واجب ہے، یہ صدقات واجب ہے۔ فطر یہ واجب ہے۔ قسم کا کفارہ ادا کرنا کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ واجب ہے۔ اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اسے ماں بہن سے تشبیہ چلی جائے، معاذ اللہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ واجب، یہ 10 مثالیں آپ کو ملیں گی صدقات واجبہ کی۔ یہ جو واجب صدقات ہوتے ہیں نا، اسے کوئی ایسا شخص نہیں کھائے گا جس کے ہاں خود پہلے سے وہ ان شرائط، زکوٰۃ کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو۔ یہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں، اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ قربانی اور اس طرح کے ایصال ثواب کی چیزیں یہ نفل ہوتے ہیں، صدقے، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے جو آپ کسی کو پیش کر رہے ہیں، خود کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جو تم اپنے بچے کو بٹھا کر دسترخوان پر کھلاتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ لقمہ جسے تم اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے رکھ دیتے ہو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صدقات کی مد میں فرمایا وہ نہیں کھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ نصیب کرے جنت میں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے اپنی سوانح پہ ایک کتاب لکھی ہے تحدیث نعمت، بہت اچھی کتاب ہے۔ وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کتاب مل جائے نا، بغیر کھٹک کے پڑھ لینی چاہیے، کمال کی چیزیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی۔
تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ مجھے میاں والی کا سفر کرنا تھا لکھنؤ سے، تو بڑی عید کے بعد سفر تھا، تو میں نے گھر والوں سے قربانی کا گوشت میں نے رکھ لیا، اور قربانی کا گوشت جو گھر والوں کو دیا کہ یہ پکا لو، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نے ذبح کیا تھا۔ تو اہلیہ نے ٹفن باندھا، اس میں گوشت اور سب کچھ رکھ دیا۔ فرماتے ہیں راستے میں لکھنؤ سے ٹرین چلی اور میاں والی آنا تھا، تو 1.5 دن تقریباً، شاید اتنے ہی لکھا ہے کہ 1.5 دن لگ گیا۔ تو مختلف جگہوں سے میں کھانا لے کے کھاتا رہا۔ جب میاں والی اترا تو مجھے خیال آیا کہ اوہو، میں نے تو وہ گوشت رکھوایا تھا، وہ تو باسی ہو گیا ہوگا اور بو چھٹی ہوئی ہوگی اس میں سے، اس کا کیا کیا؟ تو لکھا ہے انہوں نے کہ جب میں نے اس ڈبے کو کھولا ذرا فاصلے سے ہو کے، تو وہ گوشت بالکل ویسا ہی تھا جیسے میری اہلیہ نے رکھ دیا تھا، اور میں اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں سے ایک چیز مانتا ہوں۔ ایسی چیزیں کئی مرتبہ پیش آتی ہیں، تو اس لیے جس شخص کا علم کامل نہ ہو ان چیزوں کے بارے میں دخل بھی نہیں دینا چاہیے، اور شدت بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا کچھ عبادت صبح کر لیا کرو، وَدُلْجَةً مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے آخری حصے میں کر لیا کرو، اور کچھ روزے رکھ لیا کرو، اور تم جنت میں چلے جاؤ گے سلامتی کے ساتھ، اور کبھی فطرت سے نہ لڑنا۔ یہ فرمایا کہ جو بھی فطرت سے لڑے گا الا غلبہ، فطرت سے پچھاڑ کے رکھ دے گی۔ فطرت سے جو لڑتا ہے نا وہ ایسے ہی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ فطرت سے لڑنا، رات رات بھر نہ سونا، پہنچ جائے گا جب 70-80 سال کی عمر کو تو یہ نیند اپنا انتقام لے، نیند کبھی نہیں چھوڑتی، نیند ایسا انتقام لے گی کہ گھٹنوں میں پانی پڑ جائے گا اور وقت سے قبل بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ فطرت سے ہی لڑنا ہے، فطرت سے لڑنا اور شادی نہ کرنا کہاں تک چلے گا اور کہاں تک؟ فطرت سے لڑنا اور اپنے رزق کے اسباب و وسائل کو حاصل نہ کرنا، اور جو اللہ نے اس کے نتیجے میں دیا ہے اسے جمع نہ کرنا، یہ سب فطرت سے لڑنے کی باتیں۔ جو لڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ، اللہ کی فطرت غالب آ جائے گی اس میں۔ نہیں پیسے جمع کرے گا تو مانگے گا، قرض لے گا کچھ تو کرے گا نا، منع فرمایا ہے اسے دلجۃ من اللیل، رات کو تھوڑا سا حصہ، آخری شب کے آخری حصے میں کوئی تہجد پڑھ لیا کرو، کوئی نفل پڑھ لیا کرو، کوئی دن کو اللہ کی عبادت کرو، یہ فرمایا۔ امام کے ساتھ آخری تشہد اور سلام۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور میں ابھی درود شریف پہ تھا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں نا، مثلا درود شریف پڑھ رہے ہیں تو انک حمید المجید پہ پہنچ کے سلام پھیر دیجیے۔ اب دعا پڑھ رہے ہیں اسے پورا کر لیجیے۔ عبدہ و رسولوں پہ بھی ابھی آپ نہیں پہنچے اور امام نے سلام پھیرا تو عبدہ و رسولوں تک پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو جائیے۔ یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے جو امام کے ساتھ پوری نماز میں شریک ہے، لیکن التحیات للہ میں جب بیٹھا تو یا تو امام صاحب نے جلدی سلام پھیر دیا، یا آہستہ آہستہ اٹک کے پڑھ رہا تھا، یا کسی خیال میں کھو گیا اور یاد آیا کہ ہو مجھے یہ بھی پڑھنا ہے۔ تو ان صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جتنا بھی پڑھا ہے یا تو پھر وہ سلام پھیر دے، یا اگر کوئی رکعت رہ گئی ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو اور اپنی رکعت کو پورا کرے۔ میں نے نماز میں پہلا سلام بائیں طرف پھیر لیا، ہو گئی نماز، بائیں طرف پھیر لیا نا، دائیں کے بجائے الٹے ہاتھ پہ پھیر لیا، لیکن اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ دائیں طرف بھی سلام پھیر لیں، لیکن نماز ہو گئی۔ اور چونکہ آپ کا اپنا کوئی اس میں ہے نہیں، انٹینشنلی کچھ نہیں ہے، تو یہ سب ٹھیک۔ زمین پر براہ راست سجدہ ہمارے نزدیک زیادہ عبادت، زیادہ افضل۔ مثلا مسجد سے چٹائیاں اٹھا دی گئی اور گرد سے وہ پاک کر دی گئی، تو وہ زیادہ افضل ہے کہ ماتھا براہ راست مٹی سے چکنی چیز، ماربل وغیرہ کسی بھی چیز سے ساتھ ٹکرائے، یہ زیادہ افضل۔
ہمارے حنفیہ کے ہاں یہ مستحب ہے اور اہل تشیع کے ہاں یہ فرض ہے۔ اسی لیے اہل تشیع میں جو لوگ محتاط ہیں وہ مٹی کی کوئی بھی مٹی لے کے اس کی ٹکیا بنا کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ماتھے کا، پیشانی کا، جبین کا آلودہ بتراب ہونا، مٹی میں ملنا، یہ ان کے نزدیک ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک مستحب ہے، بہتر ہے اگر کوئی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے ریت میں نماز پڑھی تھی، تو ریت اس کی پیشانی پہ لگ گئی تو وہ اٹھے اور جھاڑنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترب وجہک، رہنے دے ایسی پیشانی جس پہ اللہ کے لیے مٹی لگی ہو، منع فرمایا، مطلب تھوڑی دیر۔ اسی لیے وضو کے جو اعضاء ہیں نا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے بہتر نہیں ہے کہ اسے اچھی طرح رگڑ کے خشک کرے، وہ کہتے ہیں رہنے دو تھوڑی دیر، نیکی کے آثار باقی رہیں گے، خوبی کے آثار باقی رہیں گے۔ کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا ہے، کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ پیشانی پہ کیسے مٹی اور کیچڑ لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیلۃ القدر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے دیکھا ہے رات لیلۃ القدر کو، اور میں نے اس میں نماز پڑھی اور مجھے دکھایا گیا کہ میرے چہرے پہ، پیشانی مبارک پہ مٹی کے اثرات ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب ہم اس میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھو فجر کے وقت کیسی چیز ہوگی، تو 21ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور چھڑکاؤ، بارش ہوئی تھی، چھینٹا پڑا تھا اور ریت پہ نماز پڑھائی، تو ہم سمجھ گئے اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد یہ جو رات گزری ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس لیے مٹی پہ نماز پڑھنا اگر وہ ہو تو مستحب ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جسم کو مٹی کو کپڑوں پہ بھی لگا لے۔ آیت الکرسی کو رات کو پڑھنا چاہیے، لکھا ہے سونے سے پہلے پڑھنے کی روایت بہت جگہ آئی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیجئے، سنن کبریٰ وغیرہ فضائل میں ان کی کتابیں دیکھ لیجئے، بہت بڑی چیز ہم لوگ سمجھتے نہیں، لیکن مومن آدمی کی نیکیوں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ اس میں آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ آیت الکرسی، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، نسائی کی روایت میں اللہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سمجھا دیں کہ میں آیت الکرسی پڑھوں کب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز بتا دیں بغیر عذاب کے جنت مل جائے، تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو یہ تمہیں موت کے فوری بعد جنت میں لے جائے۔ اس قسم کے اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پڑھتے رہو گے ہمیشہ نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کا پڑھنا، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں نیکیوں کا غلبہ کر دے گا اور برائیوں اور شر کی کمی ہو جائے گی، سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ ہم وہ نہیں ہیں یہ جو گوشت پوست ہے، 2 ہاتھ ہیں اور 2 پاؤں، اور ہم یہ نہیں، ہم وہ ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ جو آدمی گندی باتیں سوچتا ہے وہ گندا ہے، وہ خراب ہے، سوچ ہے، اور جو آدمی اچھی باتیں سوچتا ہے وہ اچھا ہے۔ اس جسم کا کیا ہے، کھڈے میں ڈال دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد اور دوسری جگہ یہی بہقی کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اپنے گھر کی بھی حفاظت اللہ کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، مراد اس کی یہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہا کہ شیطان سے بھی اور تمہارے پڑوسی کا گھر بھی تمہاری وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اور جو پڑوسی بستے ہوتے ہیں ان کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون تھا اور کون نہیں تھا، مر گیا کہ جیتا ہے۔ یہ پڑوسیوں سے جو برکتیں ملتی ہیں نا، اس میں سے ایک چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو رات کو لیٹ جائے اور وہ پھر آیت الکرسی پڑھے تو اس کا اتنا اثر ہے کہ وہ آیت الکرسی اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ دن اور رات کے نوافل میں
سکوت اور جہر کیا ہونا چاہیے، یعنی اونچی آواز سے پڑھنا اور آہستہ آواز سے پڑھنا. دیکھیے دن کو جو نفل پڑھتا ہے اس میں سکوت واجب ہے. دن کو جو نفل پڑھتا ہے اس میں سکوت واجب ہے. دن کو اونچی آواز سے قرات نہیں کی جا سکتی. مثلا ظہر کے بعد 2 نفل پڑھے اور اونچی آواز سے پڑھنے لگے، غلط ہے. اتنی اونچی ہو جانا کہ آدمی جیسے خود سے سنتا رہے وہ ایک الگ بات، لیکن جہر جسے کہتے ہیں لوگوں تک آواز، پہلی صف تک آواز، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور رات کی قرات میں نفل جماعت میں سکوت، رات کی نماز میں نفل کی جماعت میں سکوت نفل کو توڑ دے گا، جہر واجب ہے. دن کو جو نفل پڑھے آہستہ تلاوت ضروری ہے، واجب ہے. رات کو جو نفل پڑھے تو اس میں اونچی آواز، بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ وہ جماعت کرا رہا ہو. اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے، اونچی آواز سے پڑھ لے، آہستہ آواز سے پڑھ لے. لیکن جب وہ جماعت کرا رہا ہو تو رات کے جو نوافل ہیں ان میں جہر واجب ہے، اور دن کے نوافل میں سکوت واجب ہے. یہ سوال دریافت کیا ہے نماز کا کہ سورت بھول گیا اور رکوع میں کھڑا ہو گیا تو واپس آئے. سورت بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو رکوع سے پلٹے، سورت کو ملائے، یہ ضروری ہے. اور پھر دوسرا رکوع کرے، کیونکہ پہلا رکوع لغو ہے، باطل قرار پائے گا. لیکن رکوع کا فریضہ ادا کرنے میں چونکہ وقت لگ گیا، اس کی کوتاہی تھی، تو آخر پہ سجدہ سہو بھی کرے. بس یہ کیا چیز، کوئی پرچہ آیا تھا میرے لیے تو نہیں. رات کو الارم لگا کے سوئے کہ صبح روزہ رکھوں گا، مگر آنکھ فجر کا وقت داخل ہونے کے 10 منٹ بعد کھلی. فجر کا وقت جو داخل ہوا تو صبح صادق ہے نا، صبح صادق کے بعد گویا فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. نفلی روزہ تھا، کیا بغیر سحری کے روزہ رکھنا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ تو سحری کا تو وقت تھا جب فجر کا وقت داخل ہوا تھا، تو سحری کرنے ہی کا تو وقت ہے، ہو سکتا آپ کو کرنی. لیکن اگر آپ کی مراد طلوع آفتاب ہے اور آپ اس کو تعبیر کر رہے ہیں آخری لمحہ جو فجر کا، جو صبح صادق کا ہے، اس سے، تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہمت رکھتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ لے. اپنی اپنی ہمت اور کاموں پہ اور موسم پہ موقوف ہوتی ہیں یہ چیزیں. چھوڑ دینا چاہیے یا رکھ لینا چاہیے، یہ تو اس فجر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد سورج چڑھ گیا، تو اس وقت اس کا اپنا اختیار ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں عربی میں زیادہ بہتر ہیں یا اردو میں؟ عربی میں بہتر ہیں، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حزب العظم لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے بہت سی روایات ایسی نقل کی ہیں جو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہیں، ترجمے تو بات نہیں رہتی، لیکن سمجھنا چاہیے ترجمے کو. کسی صاحب نے یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں ان سے کہیں کہ وہ ان کی غربت ختم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ پیسے انہیں دیں. تو آپ میں سے جو جتنا دے سکے، اور ہم جمع کریں یہ نہیں ہو سکتا، مسجد کی کمیٹی کو دے دیجیے. آپ میں سے جو ان کی مدد کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ سب کی غربت دور فرمائے، سب کے لیے اللہ رزق آسان فرمائے. یہ کیا لکھا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ سیفی سلسلے اور ذکر کے بارے میں ارشاد فرمائیے. ہم نہیں جانتے بھیا. سیفی جو حضرات ہیں، ایک تو وہ ہیں جو نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ میں سے، وہ ہمیں معلوم. لطائف ستہ ہیں، پھر مراقبات ہیں، پھر یہ چیزیں ہیں، پھر نظرات ہیں اس میں، اور آخر پہ مراقبہ ذات ہے اور دائرہ لا تعیین ہے.
اور حقائق ہیں، حقائق الہیہ ہیں، صفات باری تعالیٰ، اور حقائق نبوت ہیں، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حقائق ہیں، بڑا لمبا سلوک 36-37 اسباق ہیں اس اویسی سلسلے کے، جو جا کر اصل میں جڑتے ہیں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی واسطے سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ تو علم ہیں، لیکن ویسے یہ سلسلہ جو آج کل وہ کرنٹ لگتا ہے جیسے، اور ایسے ہمیں نہیں معلوم۔